میں شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ میری ساس نے کبھی مجھے اپنی بہو سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے بیٹیوں کی طرح پیار کرتی۔ میری ایک نند بھی تھی جس کی عمر 22 سال تھی اور اس کی شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ میرے سسر بہت پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ آج میری نند کالج سے بہت دیر سے آئی تھی۔ اس کی وجہ سے میں بھی بہت پریشان تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی کہ تم کہاں گئی تھی؟ کہنے لگی کہ بھابھی آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں، مجھے زیادہ سبق مت پڑھایا کریں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ میں پریشانی سے اس کے پیچھے پیچھے گئی تھی کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، لیکن میں اس کے کمرے کے باہر ہی رک گئی تھی کیونکہ وہ موبائل پر کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب لگا۔ میں فوراً کمرے میں داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر میری نند نے فون بند کر دیا۔ میں بھی جان گئی تھی کہ وہ ضرور کسی نہ کسی لڑکے سے بات چیت اور محبت کے چکر میں پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا تم کس سے بات کر رہی تھی؟ کہنے لگی کہ بھابھی آپ اس کمرے سے چلی جائیں ورنہ بہت برا ہوگا۔ میرے پاس بھی آپ کے بہت سارے راز ہیں۔ آپ جتنی شریف بنتی ہیں نا اتنی ہیں نہیں۔ اس نے یہ کہا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس میرے ایسے کیسے راز ہیں جس کی بنیاد پر تم مجھے ایسا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی میں سب جانتی ہوں۔ شادی سے پہلے آپ کس ٹائپ کی لڑکی تھی اور شرجیل نامی لڑکے سے آپ کا کیا تعلق تھا، مجھے سب پتہ ہے۔ یہ سن کر مجھے تو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری اور شرجیل کی بات اس طرح پھیل چکی ہے۔ شادی سے پہلے میری شرجیل سے دوستی تھی۔ میں ہر حد کراس کر گئی تھی، مگر جب مجھے غلطی کا احساس ہوا تب میں نے توبہ کر لی تھی اور شرجیل سے سب تعلق ختم کر دیے تھے۔ یہ بات تو میرے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے۔ پھر میری نند کو کیسے پتہ چل گئی تھی؟ اس کا کہنا تھا کہ اس نے فیس بک پر میری اور شرجیل کی تصویریں دیکھی ہیں۔ اس کی بات پر مجھے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ میں فیس بک پر تصویریں ڈیلیٹ کرنا بھول گئی تھی۔ میں نے اسی وقت وہ تصویر ڈیلیٹ کر دی تھی، مگر میری نند نے کہا کہ اگر میں نے اس پر سختی کی یا اس کی ماں بننے کی کوشش کی تو وہ میرے سب راز اپنے بھائی کو بتا دے گی۔ نند کی بات پر میں چپ ہو گئی۔ میری زندگی ویسے بھی اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی۔ نند کے جھنجٹ میں پڑ کر مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگلے کچھ دن اسی طرح گزر گئے تھے۔ میں نے اپنی نند سے کوئی بات نہیں کی۔ میری نند بھی اپنے کاموں میں لگی رہی تھی، پر ایک دن میں اس کے کمرے میں صفائی کی خاطر گئی تو میں نے کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ میری نند اب بہت چھوٹے کپڑے پہننے لگی تھی، پر میں حیران اس بات پر تھی کہ یہ کپڑے وہ گھر میں نہیں پہنتی تھی۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتی تھی جو ہم سب نہیں جانتے۔ کیا وہ کسی کو کال پر یا پھر اپنی تصویریں بنا کر دکھاتی تھی، یا آخر ایسا کیا تھا؟ میں نے دیکھا اس کی الماری میں ڈھیر سارے کپڑے تھے جو کہ بہت ہی بیہودہ تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی نند کا پیچھا کروں گی کہ یہ کہاں جاتی ہے اور کس کے ساتھ جاتی ہے۔ تبھی اس دن میری نند کالج سے گھر آئی تو اس نے بہت مہنگا فون اپنے بیگ میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگا تھا کہ اتنا مہنگا فون جس کی قیمت 1.5 لاکھ روپے ہے، وہ آخر اسے کس نے دیا ہے؟ میں نے اسے کچھ نہیں پوچھا۔ میں خاموشی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگی کہ کل کا دن آئے گا تو میں اپنی نند کے ساتھ ہی گھر سے نکلوں گی۔ اگلا دن جیسے ہی میری نند گھر سے باہر جانے لگی، میں بھی سبزی لینے کے بہانے اس کے پیچھے چلی گئی، مگر اگلی گلی میں ہی جا کر میں نے دیکھا کہ ایک بڑی شاندار گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میری نند اس میں بیٹھ گئی اور یہ گاڑی کسی امیر زادے کی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ آج میری نند گھر آئے گی تو میں اس سے بات ضرور کروں گی۔ میں نے شام کا انتظار کیا۔ جیسے ہی میری نند گھر آئی تو میں اس پر برس پڑی۔ میں نے کہا آج تم نے جو کہنا ہے کہہ دو، پر یہ بات میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اس طرح ایک غیر لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی ہو؟ اس کام میں صرف تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ میری نند نے مجھے پھر سے وہی بات کی کہ اگر آپ مجھ پر سختی کریں گی تو میں آپ کے سب راز بھائی کو بتا دوں گی اور پھر آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اپنی نند کی باتیں سن کر مجھے بہت برا لگا۔ سوچا کہ اب اسے اس طریقے سے نہیں کہوں گی ورنہ یہ تو واقعی میرے شوہر کے ساتھ لڑائی کروا دے گی۔ شام کو جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے انہیں کہا کہ اب ہمیں آپ کی بہن کی شادی کر دینی چاہیے۔
اس کی پڑھائی بھی مکمل ہونے کو ہے، ہم ایک اچھا رشتہ دیکھ لیتے ہیں۔ میرے شوہر بھی شاید اپنی بہن کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان تھے، بولے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، میں بھی اپنی بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کی شادی جلد سے جلد کر کے اسے گھر سے رخصت کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری عزت خاک میں ملا دے۔ مجھے بھی اپنی بہن کی حرکتیں ٹھیک نہیں لگتی، رات کے 7-8 بجے گھر آتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کل کسی لڑکے کے ساتھ چکر میں ہے۔ میرے شوہر نے یہ خدشہ بھی میرے سامنے ظاہر کر دیا، پھر میں نے اپنی نند کے کسی کرتوت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، میں جانتی تھی کہ وہ بھی بدلہ مجھ سے لازمی لے گی، اور ایسے میں ہرگز اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ تم اس سسرال میں بالکل بھی اپنے گھر کی طرح مت رہنا، ان کو نند اور ساس ہی سمجھنا، اور یہ بات واقعی صحیح ثابت ہوئی تھی۔ میری ساس تو دور کی بات، میری نند بھی مجھ سے ہنس کر بات نہیں کرتی تھی، وہ دونوں ہی بہت بدتمیز قسم کے لہجے کی مالک تھی۔ میں نے اپنی نند کی فکر چھوڑ دی، پر اگلے ہی دن قدرت نے اس کو وہ سزا دی جو شاید اس نے سوچی بھی نہیں تھی۔ یہ رات کے 10 بجے کا وقت تھا، وہ ابھی گھر نہیں آئی تھی۔ میری ساس اور شوہر دونوں ہی بہت پریشان تھے، ان کے کالج سے تو اسے 7-8 بجے کے قریب ہی چھٹی ہو جاتی تھی، پر آج تو ایسا لگتا تھا جیسے 7-8 بجے وہ گھر آنے کے بجائے کہیں اور چلی گئی ہے۔ میں نے اپنی نند کے بارے میں مزید فکر مند نہیں ہونا چاہتی تھی، سو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا آج میں جلد سو جاؤں گی، پر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد صحن میں زبردست قسم کا شور اٹھا۔ میں باہر گئی تو میں نے دیکھا میری نند لٹی پٹی حالت میں گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرے شوہر کو غصہ آ گیا، وہ اپنی بہن سے پوچھنے لگا کہ بتا تو کہاں گئی تھی اور کہاں سے ماں باپ کا منہ کالا کروا کے آئی ہے۔ میری نند نے کچھ نہیں بولا، تبھی میں بیچ میں آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ آپ کی بہن ہے، آپ اس طرح سے اسے جھڑک نہیں سکتے، اسے اپنے حال پر چھوڑ دیں، اگر اس کے ساتھ کچھ حادثہ بھی ہوا ہے تو اس کی ذمہ دار یہ خود ہے۔ میرے شوہر نے بڑی مشکل سے خود کو قابو کیا، پھر وہ اور میں کمرے میں آ گئے۔ میری نند اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، پر ابھی بھی مجھے اس کی باتیں یاد آ رہی تھی، اس کی لٹی پھٹی حالت دیکھ کر مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی ورنہ ساری بات مجھ پر آ جائے گی۔ میری نند اگلے دن کالج نہیں گئی تھی، میں نے سوچا کہ میں جا کر اس سے حال احوال پوچھ لوں، پر جیسے ہی میں نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں آئندہ اس کے کمرے میں نہیں آؤں، کیونکہ میں بہت ہی چالاک ہوں۔ مجھے یہ بات بری لگی، میں نے اپنی نند کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری نند کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آتی تھی۔ میری ساس مجھے کہتی تھی کہ جا کر دیکھو وہ کیا کر رہی ہے۔ اب ماں جی بھی بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ میری نند کی حالت ایسی تھی کہ وہ پورا دن نہ کسی سے بات کرتی نہ کھانا کھاتی، رفتہ رفتہ وہ کمرے سے باہر آنے لگی مگر خاموش ہی رہتی تھی۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں گئی، میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے، مجھے ساری بات بتاؤ، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ میرے کندھے سے لگ کر رونے لگی، بولی کہ بھابھی آپ صحیح کہتی تھی، مرد اگر کسی عورت پر پیسے خرچ کرتا ہے تو وہ اس عورت سے بدلے میں بہت کچھ لیتا ہے۔ مجھے ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ تو گزر ہی چکا ہے، ورنہ وہ ایسے روتی ہوئی گھر نہ آتی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں اس سے بھی بڑا طوفان منتظر ہے۔ ادھر میرا شوہر اس کے لیے رشتے کی تلاش میں تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا بہت عرصے سے میری نند کو چاہتا تھا، وہ جب بھی ہمارے گھر آتا میری نند کو دیکھتا رہتا، مجھے کہتا باجی میں تو بہت ہی غریب ہوں، لیکن اگر میں کبھی کسی مقام پر ہوتا تو سب سے پہلے آپ کی نند کے لیے اپنا رشتہ بھیج دیتا، یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں اپنے اس کزن سے یہی کہتی کہ تم یتیم ہو اور پھر ماں بھی بیوہ ہے، گھر میں کوئی کسی قسم کی سہولت موجود نہیں، میری نند کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، یہ تو کسی بہت امیر لڑکے سے شادی کرے گی۔ میری پھپھو کا بیٹا ہمیشہ مایوس ہو کر چلا جاتا تھا، مگر اب مجھے لگتا تھا کہ میری نند کی شادی ہو جانے کے بعد اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ادھر میری نند کی حالت ایسی تھی جیسے وہ جیتے جی مر چکی ہو۔ پھر ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، میں اور میری ساس اس کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ہسپتال والوں نے کچھ معمولی ٹیسٹ لکھ کر دیے، مگر پھر جب مجھے
نرس نے اندر بلایا تو کہنے لگی کہ لڑکی کی ماں بھی اندر آ جائے۔ میں اور میری ساس تو نہ اندر گئے تو اس نے پریشان سی نظروں سے ہمیں دیکھا اور بولی کہ میری نند امید سے ہے اور وہ بہت جلد ایک بچے کو جنم دے گی۔ یہ سنتے ہی میری ساس بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ مجھے بہت زیادہ حیرت اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ میں پہلے ہی سے جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے ایک لڑکی جو اتنی رات کو دیر سے گھر آئے گی، لڑکے اس کی ذات کا فائدہ تو اٹھائیں گے۔ ایک دن یہ سب ہونا ہی تھا۔ میں نے ساس کو تسلی دی، انہیں کہا کہ آپ فکر نہ کریں، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ ہم نند کو لے کر گھر آ گئے۔ اب کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب وہ اپنی بیٹی کو اس بات کا طعنہ نہ دیتی۔ میری ساس اسے اب کھلم کھلا کہنے لگی تھی کہ تو نے ہمارے خاندان کا منہ کالا کر دیا ہے، ہم اس بچے کو ضائع بھی نہیں کروا سکتے، کیونکہ اس بات کو 4 مہینے گزر چکے تھے۔ جب میری نند کی طبیعت خراب ہوئی تب ہی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، پر اب اس بات کا کوئی حل نہیں تھا۔ جس ننھے وجود کو دنیا میں آنا تھا وہ تو آ کر ہی رہنا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ بری بات یہ ہوئی کہ میری نند ایک دن باہر صبح صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پیٹ ایسے ہی تھا جیسے کسی حاملہ عورت کا ہوتا ہے۔ ہماری ایک رشتہ دار عورت گھر آ گئی، بس پھر کیا تھا، اس کی نظر میری نند پر پڑی، وہ اسے ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگی، پھر بولی کہ کہیں یہ امید سے تو نہیں۔ میری ساس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس کو گیس ہو گئی ہے۔ وہ عورت بولی کہ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں، ایسے گیس کسی کو نہیں ہوتی، اگر یقین نہیں آتا تو محلے کی دائی بلوا کر اس سے پوچھ لو، تمہاری بیٹی نے کوئی کارنامہ کر دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر میری ساس کو بہت برا لگا، مگر وہ اسے کچھ کہہ نہیں پائی۔ میری ساس کو اتنا زیادہ دکھ آج سے پہلے کسی بات کا نہیں ہوا تھا۔ میری ساس نے تو بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی تھی، یہاں تک کہ ایک دن میری ساس اسی وجہ سے بہت بیمار ہو گئی۔ وہ اس قدر پریشان رہنے لگی کہ ان کی بیٹی نے انہیں بستر مرگ پر پہنچا دیا تھا۔ میری ساس کو ہر وقت یہی فکر ہوتی کہ اب ان کی بیٹی سے شادی کون کرے گا۔ میری نند بھی اس بات کو سمجھ چکی تھی کیونکہ وہ پورے محلے میں بدنام ہو چکی تھی۔ اس سے کوئی بھی لڑکا شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میری نند اس بات پر روتی بھی تھی، پر یہ نہ بتاتی کہ یہ بچہ کس کا ہے اور کس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا ہے۔ ہم لوگ تو اس کو پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے۔ ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ میری ساس بھی چند دن کی مہمان رہ گئی ہے۔ میری ساس مجھ سے کہتی تھی کہ خدا کے لیے میری بچی کو اکیلا مت چھوڑنا، تم شادی شدہ ہو، تجربہ کار ہو، اسے ان معاملوں کا نہیں پتہ، اگر اس کی بیٹی ہو یا بیٹا تو تم اسے اپنے پاس رکھنا، اسے خود پالنا۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر وہاں کہہ دیتی اور کہتی کہ تمہاری پھپھو کا بیٹا شاید میری بیٹی سے شادی کر لے، تم ایک بار اس سے پوچھ کر تو دیکھو۔ میں نے سوچا کہ اب جب بدنامی ہو ہی گئی ہے تو کیوں نہ میں اپنی پھپھو کے بیٹے انور سے بھی پوچھ لوں، جو میری نند کو جنون کی حد تک چاہتا تھا۔ میں نے جا کر ساری بات اسے بتا دی۔ پہلے تو وہ کچھ گھبرا گیا، پھر کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ آپ کی نند ہے، اور میری محبت سچی تھی، یہی میری محبت کا امتحان ہے، ورنہ ایسی خوبصورت لڑکی سے کون محبت نہیں کر سکتا۔ اس مشکل وقت میں ہی اس کا ساتھ دوں گا، آپ کہیں گی تو میں اس بچے کی پیدائش کے بعد نکاح بھی کر لوں گا۔ میں اپنی محبت کے واسطے ایسی لڑکی کو قبول کرنے کو تیار ہوں جو نہ صرف پہلے ایک لڑکے سے دوستی کر چکی ہے بلکہ اس کا بچہ بھی پیدا کرے گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گئی، مگر افسوس کہ میری ساس فوت ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے دل سے دعا دی تھی کہ اگر میں اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر پالوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے بہت نوازے گا۔ میں نے اپنی ساس کی ہر بات پر عمل کیا تھا جب وہ زندہ تھی، ان کی خدمت کی تھی، جب وہ فوت ہوئی تو میں نے ان کی ہوئی وصیت پر عمل کرنے کے لیے اپنی نند کو بالکل بھی تکلیف نہیں دی۔ اس سے کہا کہ انور تم سے شادی کرنے کو تیار ہے اور یہ بچہ تم میرے حوالے کر دینا۔ میری نند اس بات پر مان گئی کیونکہ اب اس بچے کو ضائع کرنا مشکل تھا۔ 9 مہینے کے بعد میری نند نے خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ وہ بچہ واقعی میں بہت پیارا تھا۔ میں نے وہ بچہ اپنے پاس رکھ لیا اور سادگی سے اپنی نند کی شادی انور سے کر دی۔ میری نند نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ اس پر مجھ سے شرمندہ تھی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ انور کے گھر چلی گئی اور میں پریشان بیٹھی تھی کہ اب میں اس اکیلے بچے کو کیسے پالوں گی۔ میرا خود بھی چھوٹا 2 سال
کا ایک بچہ تھا، پھر مجھے اپنی ساس کی وہ بات یاد آ جاتی جب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ بچہ یتیم خانے میں مت دینا، اسے تم خود پالنا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ایک دن جب میں اپنے گھر میں سبزی کاٹ رہی تھی، دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ جاوید صاحب کا گھر یہی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل یہی گھر ہے اور میں ان کی بیوی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اگر مجھے معاف کر دیں گے تو میری زندگی سکون سے گزرے گی، میں خود کو ہی کوستا رہوں گا۔ میں نے بوڑھے سے معاملہ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دراصل وہ ایک کاٹن فیکٹری کا مالک ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن اس کا بیٹا بہت آوارہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا کہ بیٹی، ہر انسان کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ میرے بیٹے نے تمہاری بہن عافیہ کے ساتھ بہت برا کیا تھا، وہ میری نند کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اس بوڑھے آدمی نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے اپنی نند کے ساتھ زیادتی کی تھی، جس کے بدلے میں بچہ پیدا ہوا۔ میری نند کے بارے میں انہیں سب کچھ معلوم تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ بوڑھا آدمی اپنے بیٹے کا کفارہ ادا کرنے یہاں کیسے آ گیا۔ کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو اچانک ایک مہلک بیماری لاحق ہو گئی ہے، اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ اب وہ اپنے گناہوں پر پچھتا رہا ہے اور سب سے معافیاں مانگتا پھرتا ہے، پر اسے تمہاری بہن بھی یاد ہے جس کی اس نے زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے اس بچے کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، آپ بھی فکر نہ کریں، میری نند آپ کو معاف کر دے گی۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ میری بہن نہیں بلکہ میری نند ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بیٹی، تم میرے بچے کو، میری نسل کو پال رہی ہو، میں تمہیں اس کے بدلے انعام ضرور دوں گا۔ میں سمجھی کہ کوئی چھوٹا موٹا تحفہ لائے ہوں گے، پر وہ تو مجھے 50 لاکھ کا چیک دے گئے اور جاتے وقت کہہ گئے تھے کہ اپنی نند کو کہنا خدا کے لیے میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ میں وہ چیک دیکھ کر حیران ہو گئی۔ میں نے اپنی نند کو بلوا کر اسے ساری بات بتا دی۔ میری نند اس وقت بہت روئی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ اس نے بھی میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور جس لڑکے نے میری نند کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ 2 دن میں مر گیا تھا۔ میری نند نے اسے معاف کر دیا تھا اور وہ پیسے میری نند نے مجھے دے دیے تھے۔ آج اس بات کو کئی سال گزر گئے، میرے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹے ہیں اور سب ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔